بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو اسراف کے متعلق بتائیں گے کہ اسراف وضو کے پانی میں جائز ہے یا نہیں۔ ویسے تو زندگی کی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں اسراف جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو صاف یہی مطلب ہوا کہ اس شخص کو پھر نقصان ہوگی اس کام میں، اس کا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خیر کا کام نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اسراف سے بچنا چاہیے، اور گناہ خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے دنیا اور آخرت کا وبال ضرور ملتا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اس سے نقصان ملتا ہے، اس سے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کل جو ہم مختلف زندگی کے معاملوں میں پریشان ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چھوٹی گناہ ہے یا چھوٹی غلطی ہے، حالانکہ گناہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کا وبال زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا وبال انسان کے اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر، اپنے دنیاوی روزمرہ کاموں میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تک کہ اس کے اولاد میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو گناہ خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اسراف کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ اسراف بھی جائز نہیں ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ خاص کر آج کی جو ہماری یہ پروگرام ہے تو وہ ہم وضو کے متعلق بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہے کہ خاص کر وضو کے پانی میں آج کل بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں وضو جلدی نہیں کروں گا اور نل کا فل مکمل طور پر نہیں کھولوں گا تو پانی کم آئے گا، تو وضو آہستہ ہو جائے گا، اس پہ وقت لگے گا، تو پھر تو جماعت چلی جائے گی۔ تو اکثر علماء کرام سے میں نے پوچھا تو اکثر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ دونوں الگ الگ کام ہے، یعنی صرف جماعت کے چھوٹنے کی وجہ سے، اس خطرے سے کہ جماعت چلی جائے گی، وضو میں اسراف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں یعنی وضو کو احتیاط سے کرنا چاہیے، اس میں پانی کا خیال رکھنا چاہیے، اور پانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نعمت کی بھی ناقدری کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس میں مشکلات پیدا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص کر پانی میں جو ہے، کیونکہ یہ ہماری آج کی موضوع جو ہے یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ پانی کو ہم کم سے کم استعمال کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائے۔ تو اس لیے وضو پہ ہماری آج کی موضوع ہے کہ وضو جو ہے اس کے پانی میں ہم اسراف سے بچے۔ اس لیے اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو یعنی جس نلکے سے ہم وضو کر رہے ہیں اس کو ہم کم سے کم کھولیں، جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق کھولنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں، ہاتھ جب دھوتے ہیں تو نل کا اگر ہم کم بھی کھول لیں تو بھی وہی ہاتھ ہمارے جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے، وہ صحیح طریقے سے دھل جائیں گے۔ اور اگر نل کا فل ہم کھول لیں تو وہ پانی جو ہے ہاتھ تو ہم نے دھو لیے، یعنی ہم نے نل کا فل کھول لیا، تو جو اضافی پانی ہے وہ ادھر ادھر جو ہے گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک تو نلکے کو کم سے کم کھول لیں، جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہم استعمال کریں۔
کیونکہ احادیث سے جو ثابت ہے تو وہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مد پانی یا عام طور پر جو ہے ایک لوٹا، جس کو کہتے ہیں ایک لوٹا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا جو ہے بس وہ کافی ہے، اس سے وضو ہو جاتی ہے۔ اور احادیث سے یہ بھی ثابت ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے وضو کر رہا ہے تو وہاں بھی اسراف جائز نہیں ہے، یعنی وہاں بھی اس کو صرف 3 دفعہ ہر ایک وضو دھونے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نلکے کو کم سے کم کھول لے اور ہاتھ دھونے کے بعد جب منہ میں پانی ڈالا جائے یا مسواک کرنے لگے ہم، تو اس دوران میں ہم نلکے کو بند کر لیا کریں، کیونکہ آپ لوگ خود اندازہ کریں، میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ عام طور پر جو لوگ وضو کرتے ہیں تو فل نلکا چھوڑ دیتے ہیں کھلا، تو اس کے نیچے آپ ایک بالٹی وہ رکھ لے، یہ آپ ایک مشق کر لے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنا پانی ضائع کر رہا ہوں۔ تو اس نلکے کے نیچے ایک بالٹی رکھ لے اور آپ عام طور پر جس طرح لوگ وضو کرتے ہیں نلکے کو فل کھول کر، اس طرح آپ وضو شروع کر لیں۔ تو جب آپ وضو ختم کریں گے، یعنی وضو کے شروع سے لے کر وضو کے ختم کرنے تک، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کم از کم، یعنی اس پہ تجربے ہو چکے ہیں، لوگوں نے اس پہ تجربے کیے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک شخص کی وضو پر عام طور پر آج کل جو ہم استعمال کرتے ہیں مساجد میں جو پانی، تو وہ 1 بالٹی سے لے کر تقریباً بعض لوگ تو 2 بالٹی ایک وقت کی وضو پر خرچ کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دوسروں کے حق تلفی بھی ہے، یہ دوسروں کا حق مارنا بھی ہے، کیونکہ 1 لوٹا پانی بلکہ اس سے بھی کم پانی پہ وضو ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ استعمال کرنا یہ تو دوسروں کا حق مارنا ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ یعنی گناہ وہ جتنی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس کا وبال ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور جب اس میں دوسروں کا حق مارنا بھی آ جائے، یعنی دوسروں کے حصے کا پانی بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور بھی وبال ہے، یہ کہ دوسروں کے حق تلفی بھی ہے، اور اس سے جو ہے مساجد کے جو بجلی کے بل ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وضو کے درمیان مسواک کرتے وقت، اور خاص کر جو ہے جب ہم مسح کرتے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ نلکے کو فل چھوڑ کر مسح شروع کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا نیچے بالٹی پڑی ہے کہ اس میں کتنا پانی آ رہا ہے، تو مسح کے دوران بھی تقریباً 1 لوٹا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پورے وضو پر 1 یا 1.5 یا 2 بالٹی ضائع کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وضو پہ کم سے کم پانی خرچ کریں، اور اسی طرح پانی کی قدر دوسرے کاموں میں بھی کریں۔ ہم عام طور پر راستوں میں اور گلی کوچوں میں ایسی پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور پھر صاف پانی کو اس طرح ضائع کرنا صرف یعنی زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے لیے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ گرد غبار سے جو ہے وہ صاف رہتا ہے، پھر جو ہے 15-20 منٹ کے بعد پھر وہ سورج کی دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے وہ جگہ پھر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں کہ گلی کوچوں میں اور راستوں میں جو ہم پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جہاں بھی پانی کی استعمال ہو کم سے کم ہم اس علاقوں میں ہم دیکھ لیں جہاں پر پانی کی قلت ہے، وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ ان کو پانی مل رہا ہے، ایسے علاقے اب بھی دنیا میں موجود ہے، خاص کر پاکستان میں بھی بہت سے ایسے علاقے، ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر بارش کا پانی ایک بہت بڑے جو ہے وہ تالاب نما ایک جگہ پر یا جوہر میں جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی پانی کو لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے بھی اور نہانے کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، اور اسی پانی سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور ہر قسم کی ضرورت کے لیے وہی پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ پانی کی پھر قدر ہوتی، ہمیں جو ہے آسانی سے پانی ملتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی ہماری یہ پروگرام صرف
اسی بات پر ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پانی کی قدر کریں اور دنیا کی کسی بھی اپنی روزمرہ زندگی کسی بھی معاملے میں اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خاص کر جو ہے پانی کے معاملے میں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں انسان کو بہت سی چیزوں کا اختیار دے رکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر آخرت میں پھر سوال ہوگا پھر اس کے متعلق، اور جو نعمت ضائع ہو چکی ہے اس کی پھر جو ہے وہ سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے، مختلف قسم کے ہمیں نقصان ملتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہو رہا ہے کہ ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے معاملات میں ہم خیال نہیں کرتے، ہم لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ تو لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور پانی کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیے، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہر ایک نیک کام کو، خیر کا کام جو بھی ہو اور جتنی بھی اچائی کے کام ہو، دوسروں تک پہنچانا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائے کہ بھئی ہم پانی کی اسراف سے بچے، خاص کر وضو میں ہم یہ جلدی نہ کریں۔ جماعت اگر نکل رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے، تو اس کی کوئی یہ مطلب اس کا وبال نہیں ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے اس کے ساتھ گناہ بھی کر رہے، تو یہ میرے خیال میں اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ پھر تو ہر نماز کے ساتھ جو ہے ہمارا اسراف بھی لکھا جائے گا، نیکی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ اسراف بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی کہ ہر نیکی کے ساتھ پھر گناہ بھی وہ ہمارے عمل نامے میں شامل ہو۔ تو کوشش کرے کہ اسراف سے بچے، خاص کر وضو کے پانی میں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ والسلام۔